بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے دجال کب اور کہاں پیدا ہوا، وہ رب کی بارگاہ سے کیوں ٹھکرا دیا گیا، دجال کس کی اولاد میں سے ہے اور اس کو کس نے قید کیا تھا، دجال کہاں پر قید ہے اور وہ کب آزاد ہوگا۔ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کی تلاش ہم میں سے ہر کسی کو رہتی ہے۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں انہی اہم سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ آئیے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ دجال کی پہچان کیا ہوگی اور وہ دنیا میں کیسے تباہی مچائے گا۔ ناظرین گرامی، دجال چھوٹے قد کا، بدصورت اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا۔ اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے۔ اس کا جسم بالوں سے بھرا پڑا ہوگا۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ رنگ سرخ یا گندمی ہوگا۔ ناک بڑی اور طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اس کے ماتھے پر کاف فا را یعنی کہ کافر لکھا صاف دکھائی دے گا، جو کہ مسلمان بآسانی سے پہچان سکے گا۔ وہ جب زمین پر نمودار ہوگا تو لوگوں کو بڑا پرہیزگار دکھائی دے گا، پر اندر سے کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ جب اس کے پیروکار کافی ہو جائیں گے تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ وہ بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر گردش کرے گا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لمبائی تقریباً 40 گز کے قریب ہوگی۔ وہ جھوٹا فریبی قسم کا انسان ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور خزانے ہوں گے۔ وہ بے شمار نہروں پر قابض ہوگا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص اس کے دولت، خزانوں یا نہروں سے پانی نہیں پی سکے گا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو قومیں اس کے پیروکار ہوں گی، اس قوموں پر بارش برسائے گا تاکہ وہاں اناج اگ سکے اور وہ قومیں خوشحال ہو سکیں۔ جو قوم اس کو ٹھکرائے گی، اس کو قتل کروانے کی کوشش کرے گا۔ وہ لوگوں کو کہے گا کہ اگر میں آپ کے باپ دادا کو زندہ کر دوں تو آپ مجھے خدا مان لو گے۔ لوگ اس کی بات پر کہیں گے ہاں، تو دجال کے شیطان ساتھی ان کے آباء و اجداد کی شکلیں لے کر پیش ہو جائیں گے۔ اس طرح کافی لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس طرح کی تسلیاں دے کر وہ لوگوں کو اپنا پیروکار بنانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ دجال کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ وہ دنیا کے کونے کونے میں گردش کرے گا۔ تمام دنیا کے کافر اور اسرائیلی اس کی حمایت کریں گے۔ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ہر جگہ کوشش کرے گا، پر وہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہی ہوگا۔ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، پر اس کو وہاں مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے گا۔ آخر کار وہ مکہ میں ذلیل و خوار ہو کر مدینہ کی طرف رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو دجال کو مدینے میں گھسنے نہیں دے گا۔ وہ اپنی ہر کوشش کے باوجود ناکام ہو جائے گا۔ ان دنوں مدینہ منورہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا۔ بہت سارے لوگ مدینہ سے نکل کر باہر کی طرف چلے جائیں گے۔ دجال ان سب کو ختم کر دے گا، پر ان میں سے ایک بزرگ بچ جائیں گے۔ وہ دجال کے لشکر میں داخل ہو جائے گا۔ دجالی لوگوں کو ان کی باتوں پر شک ہوگا کہ ایک شخص ہمارے آقا کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان کو پکڑ کر دجال کے دربار میں لے جائیں گے۔ جب اس بندے کو دجال کے پاس لے جایا جائے گا تو وہ دجال کو دیکھتے ہی شور شرابہ کرنا شروع کر دے گا کہ تو وہی بدبخت دجال ہے جس کا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا۔ دجال یہ الفاظ سنتے ہی غصے سے لال پیلا ہو جائے گا۔ دجال کے حکم دینے پر اس شخص کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ دجال اس کے جسم کے ٹکڑے دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے کہے گا، اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو تم سب مجھے اپنا خدا مان لو گے۔ سب یکجا ہو کر کہیں گے، ہم تو آپ کو پہلے ہی اپنا خدا مانتے ہیں، اگر اس کو دوبارہ زندہ کر دو گے تو ہمارا یقین پختہ ہو جائے گا۔ معزز دوستو، جب وہ اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہے گا تو حکم خداوندی سے وہ زندہ ہو کر بولے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی دجال ہے۔
جو خدا بننے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس پر دجال اس کو پھر قتل کرنے کی کوشش کرے گا، پر اس بار وہ اس کو ختم نہیں کر سکے گا۔ وہ شرم کے مارے اس کو آگ میں پھینکنے کا حکم دے گا۔ جب اس کو آگ میں پھینکا جائے گا تو آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پھر وہ شام کی طرف روانہ ہوگا۔ وہاں دمشق میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوگی کہ دجال بھی ادھر کا رخ کر رہا ہے، تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی فوج دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ دجال کے مالی حالات اور فوج بہت بہتر ہوگی۔ وہ اپنی دنیاوی طاقت کی وجہ سے بہت آگے ہوگا، پر لوگوں کو یہ یقین ہو چکا ہوگا کہ وہی دجال ہے جس کا ذکر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا تھا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال سے لڑنے کے لیے دمشق میں مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے۔ دمشق کو ہیڈ کوارٹر کے طور پر پہچانا جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نماز کی امامت کروانے کے لیے امام کی جگہ کی طرف جائیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ نماز کے بعد لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ جب وہ دجال کے لشکر کے پاس پہنچیں گے تو دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا فیصلہ کرے گا، پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال کے قتل کرنے پر ارد گرد کی ہر چیز بول اٹھے گی۔ جہاں جہاں پر دجالی لشکر کے لوگ چھپے ہوں گے اور مسلمان ان کو قتل کریں گے۔ ناظرین گرامی، اس بات کا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ کہ دجال کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ کچھ روایات اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ دجال حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آیا تھا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے۔ ان کے آباء و اجداد کو تو وہاں ہی ختم کر دیا گیا تھا اور دجال کو وہاں قید خانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی وہاں ہی موجود ہے۔ اس کے ساتھی شیطان اس کو ہر خبر سے باخبر رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سب کو روک لیا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں نے تمہیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے۔ میں اس سے خوش ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سے بھی وہ بیان کروں جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لحم اور جزام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرہ پر اتر گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں ایک گرجا دیکھا جس میں سے ایک آدمی کی آواز آ رہی تھی۔ ہم لبک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناز ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، پہلے تم بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب کہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کے چشمے کے متعلق بتاؤ کہ اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بھی بہت پانی ہے اور بستی والے اسی سے
اپنے کھیتوں کو سراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا، نبی الامیین کا یعنی کہ نبی و آخر الزماں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا، پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ نبی و آخر الزمان کے مبعوث ہونے کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کے چھلانگ لگائی اور کہا، اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس روایت کی راوی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ دیکھو، وہ بحر شام مشرق کی جانب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دن دجال کا ذکر کیا تو میں نے پوچھا، وہ کب نکلے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عمارتیں مضبوط اور مستحکم بنائی جانے لگیں گی اور عورتیں غیر شوہروں کے لیے زینت کرنے لگیں گی۔ میں نے کہا، جب ایسا ہو جائے تو پھر کب نکلے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تجارت کرنے والے جھوٹ بولنے لگیں اور لوگ زنا وغیرہ گناہ کرنے لگیں۔ میں نے پوچھا، جب ایسا ہوگا تو کب نکلے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت بیس کی بجائے شراب کو حلال سمجھنے لگے گی اور سود کو خرید و فروخت کے بدلے اور زنا کو نکاح کے بدلے حلال سمجھنے لگے گی، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے تب ہی پیدا فرما دیا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے۔ یہ بھی بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر کے اس کا ورد کرتا رہا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ معزز خواتین و حضرات، ذرا آپ غور کیجئے کہ ان احادیث مبارکہ کے اندر دجال کے ظہور کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ بلا شبہ تمام کی تمام پوری ہو چکی ہیں۔ آج لوگ زنا کو جائز سمجھتے ہیں، سود کو بھی جائز سمجھتے ہیں، وہ اس کو کاروبار کے طور پر لیتے ہیں، اور عورتیں غیر شوہروں کے لیے تیار ہوتی ہیں اور بن سنور کر غیر مردوں کو اپنی زیب و زینت دکھاتی ہیں۔ ہر طرف گانا باجا عام ہو چکا ہے، ناچ گانے والیاں عام ہو چکی ہیں، ہر طرف دجالی فتنوں نے پنجے گار رکھے ہیں اور تمام مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی کرتے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، حتیٰ کہ اگر یہود و نصارہ میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو مسلمان بھی اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کریں گے۔ یہود و نصارہ اگر ایک بلشت چلیں گے تو یہ بھی ایک بلشت چلیں گے، اگر وہ ایک بلشت دوڑیں گے تو یہ بھی ایک بلشت دوڑیں گے۔ معزز دوستو، ذرا اپنے آپ پر آپ خود غور کریں کہ ماضی میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی اور اب مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہود و نصارہ کی پیروی سے محفوظ رکھے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔